اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام المنذرین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال اللہ تعالی سبحانہ وقول الحق بالقول محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام تر تعریف اور تمام تر حمد و ثنا اس خدائے دو جہاں کے لیے کہ جو ایسا اول ہے کہ اس سے پہلے کوئی اول نہیں، اور جو ایسا آخر ہے کہ اس کے بعد کوئی آخر نہیں۔ وہ پروردگار عالم جو کل جہانوں کا خالق اور مالک ہے، وہ پروردگار عالم کے جس کے قبض اور مال محفوظ ہے، وہ پروردگار عالم جو جب چاہے ہمیں حیات عطا فرما سکتا ہے، جب چاہے ہمیں موت عطا فرما سکتا ہے۔ پھر وہ پروردگار عالم جو ہر شے پر اس طرح قادر ہے کہ جب چاہے ہمیں موت کے بعد دوبارہ حیات بھی عطا فرما سکتا ہے۔ وہ پروردگار عالم کہ جس کا اتنا بڑا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہم جیسے گناہ گار لوگوں کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا۔ پھر جب چاہا اس پروردگار عالم نے کہ ہم جیسے گناہ گار لوگوں کو عزت اور معرفت بخشی جائے تو اس نے ہمیں فرش عزائے حسین علیہ السلام پر بٹھا دیا۔ بے شک ہمارا تمام تر درود و سلام محمد وآل محمد پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، ذوات مقدسہ ہیں۔ جتنے بھی میرے مومنین بہن بھائی مجھے اس وقت سن رہے ہیں، میں ان کے سامنے اپنا تعارف کراتی چلوں کہ میں عالیہ کامران کراچی سے میرا تعلق ہے، اور سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی ابو صالح بھائی کا اور ان کی مسز کا اور اپنے پیارے بھائی علی رضا بھائی کا کہ انہوں نے عبادت کے لیے شریک کیا کہ میں آج نوچندی جمعرات کی مجلس میں اپنی حاضری پیش کر سکوں، اور میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم میرے بھائی ابو صالح بھائی کو اور ان کی مسز کو اور علی رضا بھائی کو خوب ترقی دے، پروردگار ان کی علمی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ میرے مومنین بہن بھائیوں، جیسے کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ 8 شوال قریب ہے، اور یہ 8 شوال ہمیں یاد دلاتی ہے ایک عظیم سانحے کی۔ اس عظیم سانحے کا تذکرہ کرنے سے پہلے میں بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ بیان کرنا چاہوں گی کہ یہ وہ بی ہیں کہ جو طاہرہ بھی ہیں، مرضیہ بھی ہیں، اور عاقلہ بھی ہیں، عقیلہ بھی ہیں، اور یہ وہ بی ہیں کہ عزیزان گرامی کے جن کے لیے کہا جاتا ہے، آقا خمینی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جو نور سے چلا تھا ہمارے خاتم تک، جو نور چلا تھا وہ 14 کا نور نہیں تھا، وہ 13 کا نور تھا۔ ایک نور ایسا تھا کہ جس کو لینے کے لیے پیغمبر اکرم کو معراج پر جانا پڑا، اور وہ معراج پر جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر گئے نا، تو روایات بتاتی ہیں کہ جب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے کر گئے تو جناب جبرائیل نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک سیب پیش کیا، ایک دانہ سیب پیش کیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دانہ سیب کو دیکھا تو چونکہ اگر ہمارا بھی کوئی محبوب، ہمارا کوئی دوست ہمیں کوئی تحفہ دیتا ہے تو ہم سب سے پہلے اسے سینے سے لگاتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، کیونکہ عقیدت کا تقاضا یہی ہے، محبت کا تقاضا اسی کو کہتے ہیں۔ تو لہٰذا محمد تو اللہ کے محبوب بھی ہیں، اور اللہ بھی محمد کو اپنا محبوب رکھتا ہے، محمد بھی اللہ کو اپنا محبوب رکھتے ہیں۔ تو رسول خدا نے دانہ سیب کو آنکھوں سے لگایا، سینے سے لگایا۔ جبرائیل نے فرمایا اے حبیب خدا، آپ اس دانہ سیب کو تناول فرمائیے۔ رسول خدا جیسے ہی دانہ سیب کو شگافتہ کیا تو اس میں سے ایک بلند نور ساطع پیدا ہوا کہ جس کی کرنیں عرش کو چھو رہی تھی۔ جناب رسالت مآب اس نور کو دیکھ کر پیچھے ہٹے، جناب رسالت مآب اس نور کو دیکھ کر پیچھے ہٹے۔ جناب جبرائیل نے فرمایا اے حبیب خدا، اس نور کو دیکھ کر ڈریے نہیں، بلکہ اس دانہ سیب کو تناول فرمائیے، کیونکہ اس دانہ سیب میں نور ان معظمہ کا ہے کہ جن کو
پر منصورہ کہہ کر پکارا گیا اور جنہیں زمین پر زہرا کہہ کر پکارا گیا۔ اب چونکہ رسول خدا تو عالم الغیب کا علم جانتے تھے، لیکن انہیں ہم جیسے کم علم لوگوں کی معرفت بڑھانی تھی، تو ہم جیسے کم علم لوگوں کی معرفت بڑھانے کے لیے رسول خدا نے جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل، ان معظمہ کو آسمان پر منصورہ اور زمین پر زہرا کیوں کہہ کر پکارا گیا؟ تو جبرائیل نے جواب دیا، اے حبیب خدا، ان معظمہ کو آسمان پر منصورہ اس لیے کہہ کر پکارا گیا کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے شیعوں کی شفاعت فرمائیں گی، اور زمین پر انہیں زہرا اس لیے کہہ کر پکارا گیا کہ وہ کا ہاتھ پکڑ کر جس کا دل چاہے گا، بی بی جس کے لیے چاہیں گی اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی شفاعت بھی فرمائیں گی اور اسے جنت میں لے جائیں گی، اس کے گناہوں کو بخشوا دیں گی۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ان بی بی کی جو بنت رسول ہیں، جو عقیلہ ہیں، جو عاقلہ ہیں۔ اور عزیزان، میں قربان، میرے ماں باپ قربان اس بی بی پر جو نور اولین و آخر ہے، جس کی تخلیق نور سے ہوئی، پھر اس کے نور پاک سے آسمان و زمین خلق کیے گئے، جیسا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان وحی سے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے نور کی تخلیق اس وقت ہوئی جب نہ زمین کا فرش خاکی بچھا تھا، نہ یہ نیلا آسمان کا شامیانہ تھا، نہ جنتیں سجائی گئی تھی، نہ جہنم کی آگ تھی، نہ لوح و قلم، کچھ بھی نہ تھا، مگر وہ ذات واحد تھی۔ اس ذات واحد نے جب ہمیں خلق کرنا چاہا تو ایک کلمہ ادا کیا جو نور بن گیا، پھر دوسرا کلمہ جاری ہوا تو وہ بھی روح بن گیا، پھر اس کے بعد اس نے حکم دیا تو نور اور روح دونوں ایک ساتھ جڑ گئے، جس سے مجھے اور علی کو خلق کیا گیا۔ میرے نور کی روشنی سے عرش بری کے نور کا ظہور ہوا، اسی لیے میں عرش معلیٰ پر فضیلت مآب ہوں۔ علی کے نور سے آسمانوں کے انوار خلق ہوئے، علی اس وجہ سے تمام آسمانوں سے بزرگ و برتر ہے۔ پھر حسن مجتبیٰ کے نور سے آفتاب کے نور کو خلق کے نور سے چاند کے نور کو پیدا کیا۔ ملائکہ ہمارے نور کو دیکھ کر کہنے لگے، سبحان اللہ، کس قدر عظیم نور ہے یہ انوار پاک۔ پھر پروردگار عالم نے ملائکہ کا جب امتحان لینا چاہا تو ایک سیاہ بادل بھیج دیا، جس کی وجہ سے اندھیرا چھا گیا، ایسا اندھیرا کہ انہیں قریب کی بھی کوئی شے نظر نہ آتی تھی۔ ملائکہ نے پروردگار عالم سے دعا کی، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے مالک، جب تو نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ہم نے کبھی ایسے اندھیرا نہیں دیکھا تھا۔ پروردگار عالم، تجھے انہی انوار مکرم کا واسطہ، اس اندھیرے کو، اس تاریکی کو دور فرما۔ ارشاد ہوا، مت گھبراؤ، ہم اس تاریکی کو دور کر دیں گے۔ اسی وقت میرے جگر گوشہ میری زہرا کے نور کا ظہور فرمایا اور اس نور پاک کو قندیل کی طرح گوشوارہ عرش پر آویزہ کیا، جس کی وجہ سے تمام زمین و آسمان روشن ہو گئے۔ ایک بار تمام لوگ میرے ساتھ مل کر درود پڑھ دیجئے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور ایک اور روایت آپ کو سناتی چلوں، اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنی منزل کو تمام۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری جدہ معظمہ کو اس سبب سے بھی زہرا کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے جنت میں ان کے لیے قبہ معین فرمایا ہے جو یاقوت احمر کا ہے۔ شان اس کی یہ ہے کہ وہ بالائے ہوا میں بلند ہوا، 1 سال کی راہ تک پہنچ کر بالائے ہوا ستون ہے، نہ کوئی ایسی شے ہے جس پر وہ قائم ہو، صرف پروردگار عالم کی قدرت نے اس کو روکا ہوا ہے۔ اہل جنت جب اس کو دیکھتے ہیں تو اس کی چمک کوکب دری سے ملتی ہوئی نظر آتی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح ہم زمین والوں کو آسمان پر چاند چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہ شان ہے بنت رسول کی۔ اور جیسے کہ 8 شوال قریب ہے اور جتنے بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کے دل زخمی ہیں اس سانحے سے کہ جو سانحہ رونما ہونے والا تھا۔ عزیزان گرامی، بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں زندگی میں بھی لوگوں نے چین نہ لینے دیا، وہ بی بی کہ بعد از رسول اس بی بی کے در کو آگ لگائی گئی، وہ در جس پہ آیت تطہیر نازل ہوئی تھی۔ یہ وہ در تھا کہ اس در پر فرشتے روزانہ آ کر سلامی دیا کرتے تھے۔
یہ وہ در تھا کہ جس پر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ آ کر آیت تطہیر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کے در کو آگ لگا دی گئی، مولا کائنات کے گلے میں رسن ڈال کر کھینچا گیا، اور اس پر بھی بس نہ ہوا، جب بی بی کے اوپر جلتا ہوا در گرایا گیا۔ وہ در اکیلا در نہیں تھا میری مومنین بہن بھائیوں، وہ در اکیلا نہیں تھا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ جب زمین پر تشریف لائی ہیں، جب بی بی بنت رسول زمین پر گری ہے نا، تو بی بی کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرا۔ بی بی کے اوپر جلتے ہوئے دروازے سے تمام 36 ملعون گزرے ہیں۔ وہ 36 ملعون جب بی بی کے اوپر دروازے کے اوپر سے گزرے نا، تو بی بی کی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف ٹوٹی، بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف ٹوٹی۔ ارے بی بی آواز دیتی جاتی تھی، آئیے فضا مجھے سنبھالیے، ارے میرے پہلو میں محسن شہید ہو گیا۔ اجرکم اللہ۔ بارے آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین علیہ السلام کے۔ وہ بی بی جب تک زندہ رہی، بنت رسول جب تک زندہ رہی، بعد از رسول گریہ و زاری کرتی رہی۔ ارے آخر ایک دن ایسا بھی آیا، ارے جب بی بی کا مزاج مولا کائنات نے دیکھا کہ آج بنت رسول کا مزاج بحال ہے، مولا کائنات قریب آ کر کہتے ہیں بی بی آج میں دیکھ رہا ہوں آج آپ کا مزاج بحال ہے۔ ارے بی بی فرماتی ہے یا علی کچھ وصیتیں فرماتی ہوں، یا علی ان پر عمل کریے گا، یا علی میرے بعد میرے بچوں کا بہت خیال رکھیے گا، یا علی میرے بچوں کا بہت خیال رکھیے گا، یا علی میری میت کو ارے مجھے رات کی تاریکی میں دفنائیے گا، ارے میرے جنازے پر ان لوگوں کو نہ آنے دیجیے گا جنہوں نے میرا دل دکھایا۔ اجرکم اللہ۔ ہائے ہم قربان، ہماری جانیں اولاد قربان اس بی بی کی مظلومیت پر، نہ جانے بی بی نے کس طرح صبر سے وہ وقت گزارا ہوگا۔ ارے اپنی کنیز خاص سے فرماتی ہیں کہ میں حجرے کے اندر جاتی ہوں جب تک آواز تسبیح آتی رہے اندر نہ آنا، جب آواز تسبیح آنی بند ارے ان کی کنیز خاص نے ایسا ہی کیا، جب آواز تسبیح آنی بند ہوئی، ارے اندر جا کر دیکھا، کیا دیکھا، ارے بی بی اپنے بابا سے جا ملی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہائے بی بی کو غسل و کفن دیا گیا۔ ارے جب غسل و کفن دیا جا رہا تھا نا، تو وہ علیہ السلام جنہوں نے در خیبر کو ایک انگلی پر اٹھایا تھا، وہ علی جیسا بہادر بھی اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکا، آواز دیتا تھا اے بنت رسول، ارے آپ نے مجھ سے اپنا زخم چھپایا، ارے آپ نے نہیں کہا آپ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی۔ ارے جنازہ تیار ہوا، جب جنازہ تیار ہوا تو دستور لا کر کہا جاتا ہے آؤ آخر مرحوم کا آخری دیدار کر لو۔ ارے جب بنت رسول کا جنازہ تیار ہوا، مولا کائنات نے سب کو آواز دی، ارے زینب آئی، ام کلثوم آئی، حسن آئے، مگر حسین قریب نہ آئے، آواز دی آؤ بیٹا حسین ماں کا آخری دیدار کر لو۔ ارے میرے مولا مظلوم حسین نے فرمایا کس طرح ممکن ہے، ہمیشہ ماں نے مجھے آواز دے کر بلایا، جب تک ماں آواز نہیں دے گی میں قریب نہیں آؤں گا۔ بس یہ سننا تھا بنت رسول کے ایک بندے کفن ٹوٹے، ارے ٹوٹی ہوئی پسلیوں سے دو ہاتھ نمودار ہوئے، آواز آئی آ میرے لال حسین، آ میرے گلے لگ جا۔ ہائے شب کی تاریکی میں اس بی بی کا جنازہ دفنایا گیا۔ میں کہتی ہوں ارے مولا کائنات نے دشمنوں کی وجہ سے ارے زہرا کو بنت رسول کو گویا دفنایا نہیں بلکہ چھپایا تھا۔ ارے 40 قبریں بنائی، مگر آج دل کٹتا ہے، آج بھی دل کرتا ہے یہ دیکھ کر، ارے وہ بی بی کہ جس کے لیے مولا کائنات نے 40 قبریں بنائی، آج چونکہ ہم اسی لیے جمع ہوئے ہیں، آج ہم یوم انہداء میں جنت البقیع کا سوگ منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی، آج سے سالوں پہلے 8 شوال کا دن تھا، 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 8 شوال کا دن تھا،
ہجری تھی، 21 اپریل کا دن تھا، 1924 کا سن چل رہا تھا کہ چشمے فلک نے ایک ایسا دردناک منظر دیکھا کہ وہ جگہ جہاں 10,000 سے زیادہ اصحاب رسول موجود ہے، جہاں اہل بیت اطہار کی قبور موجود ہے، جہاں ائمہ معصومین علیہ السلام کی قبور موجود ہے، ارے جہاں اولیاء کرام مدفون ہیں وہاں بلڈوزر چلائے گئے اور منٹوں میں جنت کا وہ ٹکڑا جس پہ رسول اکرم کی نگاہ خاص تھی، ارے یہ قبرستان وہ قبرستان ہے، یہاں وہ لوگ دفن ہیں جو رسول سے محبت کرتے تھے اور جن سے رسول محبت کیا کرتے تھے، ارے بظاہر یہاں خاک ہے لیکن اس کا نور آفتاب کے نور سے کم نہیں، لوگوں کا ویران گھر ہے، یہ جنت البقیع ہے، اس کے مکین اور باسیوں پر ہمارا سلام ہے۔ ارے جنت البقیع جہاں روضہ رسول، جہاں بنت رسول کے روضے کو ڈھایا گیا، ارے بدعت کا فتویٰ دے کر کچھ نام نہاد مسلمانوں نے اس بی بی کی قبر کو ڈھا دیا، ارے جس کے در پر فرشتے سلامی دیا کرتے تھے، ارے جس کے لیے آیتیں اتری ہیں، ارے جس کے لیے سورہ دہر اتاری گئی، ارے جو اگر خیرات کر دے سورہ دہر کی آیتیں آسمان پر لگ جائیں، ارے یہ وہ بی بی ہے، ارے جن کے احترام میں رسول خدا اپنی مسند سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ ہائے عزیزان گرامی، آج ان کی قبر مطہر کو مسمار کیا جانا انتہائی تکلیف دہ امر ہے، اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بی بی نے اپنی شہادت کے وقت مولا کائنات کو یہ وصیت کیوں فرمائی تھی کہ یا علی میری قبر کو پوشیدہ رکھنا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ اگر اس وقت بی بی کی قبر پوشیدہ نہ کی جاتی نا تو شاید آج جو بی بی کی قبر کے ساتھ کیا گیا اسی وقت کر دیا جاتا۔ یہ قبر مطہر کی حفاظت کے لیے ضروری تھا، اور اگر آج آل سعود در حقیقت جو آل یہود ہے بی بی کی قبر کو مسمار کر کے یہ سمجھ رہی ہے کہ لوگوں کے دل سے آل محمد کی عظمت کو کم کر دیں گے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آج بھی جو شخص آل رسول سے محبت کرتا ہے اس کے، اور اگر آج آل یہود یہ سمجھتی ہے کہ لوگوں کی نظر میں ان کے مرتبے کو گرا دے گا تو غلط سوچ رہا ہے۔ ارے اللہ نے جن کے ذکر کو بلند کر دیا تو آپ ان کے ذکر کو کبھی کم نہیں کر سکتے، نہ آپ کبھی ان کے مرتبے کو کم کر سکتے ہیں۔ آج ہم تمام لوگ مل کر جنت البقیع کے لیے صدائے احتجاج بلند کر رہے ہیں۔ میں چاہتی ہوں اگر مکان گرانے پر احتجاج ہو رہا ہے نا تو جو ظلم و ستم مکین پر ہوا اس پہ بھی ہمیں احتجاج کرنا چاہیے۔ خدا کرے وہ دن جلد آئے جب میرے 12ویں امام علیہ السلام کا ظہور ہو اور وہ اپنی دادی کی ٹوٹی ہوئی قبر کو تعمیر کرائے۔ ارے ان ہدام جنت البقیع کو، ارے جنت البقیع کو جلد سے جلد تعمیر فرمائے۔ ارے تاریخ اسلام کا وہ بدترین دن آنے والا ہے جس نے ہمارے دل کو زخمی کر دیا، مولا جلد سے جلد ظہور فرمائیے۔ ارے قبر بنت رسول پر آج بھی اندھیرا ہے، ایک طرف تو قبر روضہ رسول پر روشنی ہے مگر قبر بنت رسول آج بھی اندھیرے میں موجود ہے۔ کسی کو دیا جلانے کی اجازت نہیں، کسی کو فاتحہ پڑھنے کی اجازت نہیں۔ بس بار الہ سے یہی دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کی اس عظیم عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ جتنے بھی پریشان حال اس وقت یہ مجلس سن رہے ہیں ان تمام لوگوں کی پریشانیوں کو جلد سے جلد دور فرما۔ بار الہ جتنے بھی بے روزگار ہیں ان تمام بے روزگاروں کو مستقل روزگار فراہم فرما۔ بار الہ جتنے بھی بیمار ہیں ان تمام بیماروں کو جناب سید سجاد علیہ السلام کے صدقے میں صحت کاملہ نصیب فرما۔ بار الہ جن جن لوگوں نے مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہے بار الہ ان تمام لوگوں کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ بار الہ جلد سے جلد ہم تمام لوگوں کو امام زمانہ علیہ السلام کے ناصروں میں شمار فرما۔ بار الہ وہ دن جلد آل محمد علیہ السلام کے ساتھ مل کر جنت البقیع اور جنت المعلی کی تعمیر میں حصہ لے سکے۔ بار الہ ظہور امام زمانہ علیہ السلام میں جلد تعجیل فرما، اور بار الہ مجھ سمیت جتنے بھی زیارات پر جانے کے خواہش مند حضرات ہیں جو کسی وجہ سے اپنے زیارات پر نہیں جا سکتے، تڑپتے ہیں مولا کے دیدار کے لیے، بار الہ کوئی تو ایسی سبیل بنا دے کہ ہم تمام لوگ مل کر کربلا معلی کی زیارت پر جا سکے۔ بار الہ جلد سے جلد کرونا وائرس اور دیگر مضر امراض کا خاتمہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔